مجھ سے کیوں اجازت لے؟ نہیں وہ بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں سارا اس کا جو ہے نا جی بایو سسٹم وہ سارا سمجھا دیا ہے، اور اس نے سوال کیوں کیا تھا یہ بات ہمیں غور کرنے کی ہے، کیونکہ ڈاکٹر بلال فرد جو تھے انہوں نے ان کا مدعا یہ تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ ایک نان لیونگ سیل جو ہے نا وہ لیونگ سیل میں کیسے بن گیا، اس کا کوشچن یہ تھا۔ اب وہ کوشچن کو ایڈریس کرنے کی وجہ اس نے وہاں پہ ابرپٹلی یہ بات بتا دی، وہ دیکھیں وہ خاموش بیٹھا ہے، آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ اویس کیوں نہیں جواب دے رہا، وہ خاموش بیٹھا تھا کہ اس نے آگے سے بڑھ کے بتا دیا یہ دیکھو یہ تو آ گیا۔ پھر اسی میں آپ تھوڑا سا دیکھیں اس ڈاکٹر نے اس کو ڈینائی کیا، اس نے کہا یہ کسی نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، تو آپ اس کو پورا، اس کو کہتا کہ آپ پورا پڑھو پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ، میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہ مجھے گیدر ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اب یہ یہاں پر جتنے بھی پی ایچ ڈی سائنسدان ملے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، یہ مینیسوٹا یونیورسٹی میں وہ تھی کیٹ، اس کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ بنایا، اور اس نے اتنی لیبارٹریز انٹرنیشنلی لوگ اس کے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں ٹیم کے اندر، اور برسوں انہوں نے لگائے ہیں، اور اس کے اوپر اتنے مال و دولت بھی خرچ کیا ہوگا جہاں سے ان کو فنڈنگ مل رہی ہوگی ریسرچ وغیرہ کی۔ اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیل بنایا، اور یہ نہیں تسلیم کرتے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ایک سیل ہے وہ بغیر کسی خرچے کے بنا دیا، نہیں دیکھیں، بغیر اتنی ریسرچ سوری کے، سوری تو وہ بھی مشتبہ تو کام کر رہا ہے نا۔ نہیں مشتبہ بھائی دیکھیں، یہ میں بات تو مزے سوچے، نہیں وہ نہیں سوچیں گے نا، یہ بات ان کو سوچنی نہیں ہے، یہ ہم نے بات ہم ان کو کہاں ان کو ہم نے ان کے ہم لیے ان کو پوائنٹ رکھا ہے نا، اس کے بعد سوچو۔ یہ دیکھیں تو اتنی ڈاکٹر محنت کے بعد بھی آپ نے اس کے برابر کا سیل نہیں بنا سکے، وہ بھی ابھی مکینیکل ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشر سے بنتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اسی اویس اقبال سے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اسی کے بک کے اوپر، تو میں اس وقت بھی ان کی پوری پوڈ کاسٹ سنی، انہوں نے کہا تھا بایوٹیک سے اے بایوٹیک کیسے بنا، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکا، ادھر ادھر بات پھیلا دی۔ ابھی بھی یہی کیا انہوں نے، اس کی وہ اس نے اے بایوجینیسس نہیں بتا سکے، تو وہ اس نے دوسری باتیں شروع کر دی۔ یہی ان کا طریقہ واردات ہے۔ ہمیں اسی وقت سنپ کرنا چاہیے کہ بھیا بات یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی صرف اسی ٹاپک کی، وہ بار بار کہتا رہا ہے درمیان میں، لیکن اس سے پہلے وہ دونوں حملہ آور ہو جاتے تھے۔ ابھی آپ اگر آگے چلیں ان کی پوری دیکھیں نا، انہوں نے بہت اس کے اندر ایسی غلط باتیں کی ہیں، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اپنی زبان کو کنٹرول کر کے بیٹھتے ہیں، ورنہ جیسی وہ باتیں کرتے ہیں اتنی باتیں ہمیں بھی آتی ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، ہاں دیکھیں جو میرا مدعا ہے، جو آج چیز کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہ ریحان راجہ بھائی نے جو بتایا، دیکھیں اٹس ناٹ اے سیل، یہ کوئی بایولوجیکل نیچرل سیل نہیں ہے، یہ ایک سنتھیٹک ہے، یہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر بنایا گیا۔ میرا ابھی موڈ نہیں ہو رہا کہ میں وہ ڈاکومنٹ کھول کے پورا پڑھ کے دکھاؤں، اس ڈاکومنٹ کے اندر خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوا ہے، اس کو اینڈ ایون اٹ از ناٹ لائک کہ وہ خود بخود بن گیا، وہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو کلیم ہے کہ بھائی ڈیڈ کیمیکلس لا کے دیے تھے اور یہ سیل بن گیا، وہ بھی اٹ سیلف نہیں ہوا ہے، ڈی این اے اس کو پرووائڈ کیا گیا تھا، وہ پروگرام تھا، اس کو اتنا ہی پروگرام کیا گیا تھا کہ جب ہم اس کو فیڈ کریں گے تو وہ کھا سکے گا، اس سے زیادہ وہ اور کچھ کر نہیں سکتا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ تو بھائی وہ خود ایک ورڈ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ سنتھیٹک ہے، یہ کوئی نیچرل نہیں ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آئی، جو میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں جلد سے جلد جو ہے یہ پینل لوگوں کے لیے بھی کھولوں جو سوال کرنا چاہتے ہیں ہم سے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ بھائی ایک بندہ بنا پڑھے اس طرح کے اگر ریسرچز اگر لے کر آئے، جس کو اس نے خود نہیں پڑھا کہ اس نے لکھا کیا ہے، پھر وہ اسلام پہ جب وہ کلیم بھی کر رہا ہے، دوسرے لوگ اس کو سن کر اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ بالخصوص اویس اقبال جیسے لوگ کہ جو خود کو اتنا انٹلیکچوئل کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو صحیح بات بولتے ہیں، ہم تو لوگوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ بیٹھ کے سامنے غلط بات کر رہا ہے، یہ سب تو سن رہے ہیں نا، یہ سب کیسے سنتے ہیں؟ اگر کوئی اور بھائی بھی اس میں اگر کچھ کہنا چاہتا ہے، لب کشائی کرنا چاہتا ہے، تو پلیز سر ویلکم۔ بھیا اس کو سب کچھ آتا ہے، وہ آنے کی وجہ سے تو ہمارا تمسخر اڑاتا ہے۔ میرا تو اس کے ساتھ ابھی بھی میں نے کہا، شروع دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو صرف اور صرف
ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ڈز ایگزسٹ. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈز اللہ ایگزسٹ. وائی؟ اللہ ڈز ایگزسٹ. ہم اس کے اوپر اس کو لائیں اور اس کے علاوہ کوئی سوال و جواب اس کو نہ کرنے دیں. اس پہ آ گیا. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے نا, وہ جو ڈاکٹر صاحب سے وہ کر رہا تھا, اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس صرف یہ بتا دو کہ لیونگ سے نان لیونگ سے لیونگ سے کیسے بنا, تو اس کے اوپر بات نہیں کر سکے. اس کے اوپر دوسری طرف سے, اور نعوذ باللہ من ذالک, اس کی پوری دیکھیں, اس نے بہت آگے غلط باتیں کی ہوئی ہیں. تو ہمیں ہمارے اپنے لوگ جو وہاں چلے جاتے ہیں وہ اس کو خود میسج کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ویری ویلکم. اس نے تو اپنی دکان کھولی ہوئی ہے, وہ شام کو اس نے اپنی روزی کرنی ہوتی ہے اور ایوری ڈے کرتے ہیں وہ ہم اس کے گاہک ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے خود. اچھا بھائی, کوئی سوال کر لیتے ہیں. ہمارے راجہ بھائی کا سوال آیا کہ ملحدوں میں سے سب سے اچھی جلیبی کون سا حلوائی بناتا ہے؟ ہاں بھائی, باری باری جواب دیجیے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ پہلے ہم اپنی بزرگ شخصیت مجتبیٰ بھائی سے پوچھیں گے. ہاں جی, آپ کی نظر میں سب سے اچھا حلوائی کون ہے؟ ان کا ٹاپ کا استاد جو ہے نا وہ تو اویس ہے. اویس, میں نے جہاں تک اس کو, ہاں اویس اقبال ہے, وہ ہی اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ اس کو یہ ہے کہ ایک کے اندر سے ایک ہی بات میں سے 5-6 باتیں اکٹھی کرتے چلتا ہے, اور اس کا طریقہ واردات ہی یہی ہے. چلو تو ایک ووٹ آ گیا ہمارے اویس بھائی کے حق میں. ہمارے راجہ بھائی جو رہتے بھی تو بھی میں ان کا نام نہیں لیتا, کیونکہ میری ان کی ایج میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے, تو میں اگر نام لوں گا نا تو اچھا نہیں لگتا. پر اگر مجتبیٰ بھائی بھی اپنا ووٹ چینج کر دیں اور وہ بھی اگر سرور صاحب کے حق میں ڈال دیں, مجھے خوشی ہوگی. نہیں, میں نے اویس اقبال کو جو اب کہا ہے نا, اس کی بات آپ کو میں نے بتائی ہے کہ وہ باتوں میں سے اتنی باتیں نکالتا ہے جیسے جلیبی میں سے آپ گھماتے جاتے وہ نکلتی جاتی ہیں اس کی. تو میں اس انداز سے, لیکن جو سرمد کی بات ہے میں اس کے اوپر بات بتا دوں. سرمد کہتا ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا, میرا بڑا گھرانہ جو ہے نا وہ بڑا مذہبی تھا, میں وہاں سے قادیانی بنا. پھر میں قادیانیوں میں سے میں نے 500 لوگوں کو قادیان کے اندر قادیانی بنایا, اور وہ بڑا کیا, میں بڑا مبلغ تھا, بڑا یہ تھا. اب اس کے بعد وہ قادیانیوں کو بھی چھوڑ کے تو اب وہ کہتا ہے میں ملحد نہیں ہوں, میں ایگنوسٹک ہوں. ٹھیک ہے نا جی. جیسے ریحان صاحب نے کہا نا کہ اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں پہ ہے, کہاں کا ہے, کہاں کا نہیں ہے. تو ابھی تک تو وہ اس طرح سے. لیکن میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں, میں یہ کہتا ہوں وہ قادیانیوں کے بعد وہ ہم کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, تو یہ کھجور سے گرا دلدل میں گرا. ارے میں آپ لوگوں کو اس کی کہانی سمجھا دیتا ہوں, بہت چھوٹی سی کہانی ہے اس کی. ہوا جی, شروع ہو جائیں. وہ جو ٹائم اور سپیس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مخلوق کے لیے, خالق کے لیے نہیں ہے. یہی تو وہ بدماشی کرتے ہیں کہ وہ خالق کو مخلوق بنا رہے ہو. ٹائم اور سپیس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ تو پیدا کرنے والا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کون تھا. بھئی پہلے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ تو تھا نا, تو وہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آخر ہے, بس وہی ہے سب کچھ, اس سے آگے چلا ہے, اور وہ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. ٹائم اینڈ سپیس مخلوق کے لیے. اور پھر وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں سے بگ بینگ سے آگے شروع ہوا ہے, تو بگ بینگ کو انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا, ہم نے مان لیا سارا کچھ. میں یقین جانو, میں نے اپنے پروگراموں میں سائنس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا, ابھی بھی کرتا ہوں. سائنس ہمیں ایکسپلور کر رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے. سائنس انوینٹ نہیں کر رہی, سائنس تو ایکسپلور کر رہی ہے. ہم سلام کرتے ہیں. اور سائنس تھی کب سے, آپ دیکھیں نا, پانی ہے اس وقت پہلے تھا, یہ ہر وقت کیا تھا پانی کے اوپر تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پانی پہلے سے تھا, پانی سے ہی مٹی بنی ہے. پھر جب مٹی بن گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق آدم کے مراحل ہیں اس میں تراب سے کام شروع کیا ہے, کرسٹ سے. اس کے بعد پانی ہے. پانی اور مٹی کا ملاپ خود سائنس ہے.
نہیں फुल माशाल्लाह आपने साइंस बहुत है। कंसाइज और इसके टू द ऊपर पॉइंट बात की मुस्तफा भाई इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं हमें आपने ये माशाल्लाह से समझना बहुत चाहिए। टू द पॉइंट हाँ, आपने बहुत टू द पॉइंट बात की है, बहुत कंसाइज बात की है, वेरी वेल सेड। सिर्फ एक चीज और ऐड कर दें कि क्या एग्जिस्टेंस के लिए टाइम और स्पेस शर्त है या वजूद जो है वो टाइम और स्पेस के बगैर भी हो सकता है, सिर्फ इतना। नहीं देखिए, बात समझे, बात ये है कि हमारे लिए टाइम एंड स्पेस चाहिए, लेकिन जिस रेफरेंस में वो बात कर रहा है उस रेफरेंस में टाइम एंड स्पेस की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही वक्त है, खुद ही स्पेस है, सारा कुछ वो खुद ही है, उससे उसने आगे किया है, वो अपने इरादे से सब कुछ कर सकते हैं। चलो हम ठीक, यहाँ भी अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, तो ये भी इन्हीं लोगों का इरादा था जिन्होंने ये सारा सेल बनाया, इतने पैसे खर्चे किए। ठीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कोई पैसा खर्च नहीं किया। ठीक ठीक जी आरिफ भाई। लफ्ज कहते हैं ना कि उससे पहले क्या था, तो पहले कहना ही ज़र्फ ज़मा है, टाइम तो खुद तस्लीम कर रहे हैं। जबरदस्त, राजा भाई आए हैं, एक तो मुझे नहीं क्लिप के डॉक्टर साहब ने अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है इब्दा और खल्क की। तो जो इब्दा है ना, वो उसका मतलब ये होता है कि जी आप बगैर मादा के किसी चीज को पैदा कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए कहते हैं बदीउस समावाति वल अर्ज़। और जो खल्क है उसका मतलब होता है कि मादा के साथ किसी चीज को पैदा किया, तो जैसे आदम को मिट्टी से, पानी से, ये सारी चीजों से पैदा किया, तो ये खल्क है। इब्दा और खल्क में ये एक डिफरेंस है, ये मैंने कहा चले यहाँ पे नहीं बहुत बहुत गया। कोई जवाब क्यों नहीं देता, कौन देगा जवाब? मुश्तबा भाई देंगे, मुश्तबा भाई। हाँ भाई मुश्तबा भाई आप यार मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग आते हैं, अभी मैंने पीछे भी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक बहुत बुजुर्ग थे, वो आए हुए थे, बड़े समझदार थे, उससे भी उसने यही सवाल किया, और बहुत सारे लोगों को फंसाता है। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो बड़े जज्बे में आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको फौरी रेफरेंस नहीं आ जाता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं नाम बता रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम पर जो वही की है ना, पहली वही, उस वही के अल्फाज हैं व अनख्तरतुका फस्तमे लिमा यूहा, कि ए मूसा मैंने तुम्हें चुन लिया, अब तुम वो सुनते जाओ जो मैं तुम्हारे ऊपर वही करने वाला हूं। अब वही क्या आ रही है? पहली वही, इन्ननी अनल्लाहु, मैं अल्लाह हूं, अपना नाम खुद बता रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता अन फअबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री। ये पहली वही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना नाम खुद बताया है कि मैं अल्लाह हूं, जाती नाम अल्लाह का वो अल्लाह है। हर दौर में अल्लाह का नाम अल्लाह ही रहा है। अरबी में अल्लाह ऐसा लफ्ज है जिसका ना तो तस्निया हो सकता है ना उसकी जमा है। बेहतरीन अल्लाह ने अपना नाम खुद बताया। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लोगों ने सवाल किया कि भाई आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह के नाम से पुकारे या रहमान के नाम से, तो अल्लाह सुब्हानहू ने कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमन तदु फलहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह को किसी नाम से पुकारो, उसके सिफाती नाम से पुकारो, वो उसके सारे नाम अच्छे हैं, लेकिन जाती नाम अल्लाह है। जाती अब नाम हो गया अल्लाह क्लियर, है। जाती नाम अल्लाह है। अब बात यह है कि जिस जबान में जिस वक्त में कोई भी नबी आया है, उसने शनाख्त के लिए अपनी जबान में उनका नाम बताया है। अब ये वो कहते हैं कि जब वो आप उनसे कहेंगे ना अल्लाह है, तो वो कहेंगे वो देखो इब्रानी में तो वो ईल कहते थे, वो फलाना कहते थे, वो फलाना। कम ऑन, हर जबान में नबी आए हैं और उन्हीं की जबान में आए हैं, और उन्हीं की जबान में उन्होंने उनका नाम बताया है। लेकिन अल्लाह ने अपना नाम खुद बताया, इन्ननी अनल्लाहु, मैं अल्लाह हूं, और फाइल के हिस्से में लगाया। चलो जबरदस्त हल किया है बिलखुसूस मुश्तबा भाई से। क्या मूसा ने अरबी में इस्लाम किया था अल्लाह ने? बेसिकली शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्या हज़रत मूसा से अरबी जबान में कलाम किया था? मुश्तबा भाई अल्लाह हमें बता रहे हैं
کہ میں نے موسیٰ سے یہ کہا کہ میرا نام اللہ ہے. اب وہ ان کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول سمجھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر زبان میں ان میں لوگ ہر قوم میں انہی کی زبان میں بھیجے ہیں، تو وہ اسی کی زبان استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحی کو رپورٹ کیا ہے، یہ رپورٹنگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رپورٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا بات کی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اننی انا اللہ، اپنا تعارف اللہ کے ساتھ کرایا اور ان کی الفاظ میں کرا دیا، اور ان کا ذاتی نام اللہ ہی ہے ہر دور میں تا قیامت وہی نام ہے. زبردست.